اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی. وہ اچھا ٹھکانہ کیا تھا؟ مصر ان کے ہاتھ میں آیا، ارض شام ان کے ہاتھ میں آئی. تو اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ انسان کو بھی اچھی جگہوں پہ ہی رہنا چاہیے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. صحراؤں میں، ریگستانوں میں جا کے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ایسے جگہوں پہ جا کے رہے جو برکت والی جگہیں ہیں. جیسے ارض شام ایک برکت والی جگہ ہے، تو ترجیح ہمیشہ ایسی ہی جگہوں کو دینی چاہیے جہاں آپ کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو ملیں، جہاں کے پھل اچھے ہوں صحت کے لیے. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ زیتون، انجیر یہ شام میں بہت پیدا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ہم نے صحتیں بھی دیکھی ہیں. اور یعنی کیونکہ اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی غذائیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر انسان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے. دوسری بات، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ علم آنے کے بعد بنی اسرائیل نے اختلاف کیا ہے. تو آج بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں، علم ہوتا ہے اس کے باوجود ضد اور ہر دھرمی کی بیس پر حق کو فالو نہیں کرتے. یہ جتنے آپ کو فرقہ پرست لوگ نظر آئیں گے نا، جو نئے نئے فرقے ایجاد کر رہے ہیں، لوگ ان کے علم سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو برحق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ مقتدی اور رہبروں کے پاس جو علم اول تو ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو وہ ناقص علم ہوتا ہے. تو یا تو وہ ناقص علم کی بیس پہ گمراہ ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر ہر دھرمی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ لوگ جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، امت کے متفقہ عقیدوں کے خلاف، اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. آپ ان کے دلائل کے خلاف اگر کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا اس بیان کو بہت وائرل کریں، یہ کہ بھئی دیکھو ہماری دلیل کا جواب فلاں نے دے دیا ہے، اور ہم تو دلائل کی دنیا میں جو ہے بحث کرتے ہیں، تو جو ہمارے مخالف نے دلیل دی ہے ہم اس کو بھی بہت پھیلائیں گے تاکہ لوگ دلائل کی دنیا میں دیکھ لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. یہ دوسرے کے جب دلائل آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، یہ اس کو اڑاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ بہت یعنی یہ ایک ایسی واضح چیز ہے جو آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ بالکل واضح نظر آئے گی. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ دلیل کی ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے. اصل بات وہی ہے کہ ایک اختلاف کر کے امت کو توڑنا، چاہے وہ جہالت میں توڑا جائے یا وہ جان بوجھ کر دنیا کی محبت میں یا دنیا کی لالچ میں توڑا جائے. اور پھر اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ بنی اسرائیل میں کبھی یہ وتیرہ رہا ہے، اور اس امت میں بھی یہ ہو رہا ہے. اچھا، علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ جو چیز بدعت ہوتی ہے نا، جو بھی اختلاف کر کے آپ نیا فرقہ ایجاد کرتے ہیں، اس میں قرار نہیں ہوتا. یعنی وہ صدیوں سے ایک ہی ٹریک پہ چلتا ہوا نہیں آتا، اس میں ہر زمانے میں بہت زیادہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. آپ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے عقیدوں کو دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کے عقیدوں کو دیکھ لیں جو چاروں امام ہیں، محدثین کے عقیدوں کو اور ان کے جو اختلاف کرنے کا انداز ہے اس کو دیکھ لیں. وہ 1400 سال سے ایک ہی جیسا چلا آ رہا ہے، اور جو اختلاف ان میں 1400 سال سے تھا اسی حد تک اختلاف آج بھی ہے، اور اسی نوعیت کا ہے جس میں شدت نہیں ہے اس اختلاف میں، جیسے یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، معتزلی ایک فرقہ تھا، جہمیہ ایک فرقہ تھا، خوارج نکلے، ان میں ہر دور میں آپ کو چینجنگ نظر آئے گی. آج ایک رائے ہے، کل دوسری رائے ہے، اگلی صدی میں وہ فرقے کی شکل اور چینج ہو گئی. آج کے دور کے بدعتیوں کو دیکھ لیں نا، کہ آج سے 100 سال پہلے کے آپ کو جو بدعتی ملیں گے وہ ربیع الاول کسی اور اسٹائل میں مناتے تھے، 50 سال پہلے کسی اور اسٹائل میں، آج کسی اور اسٹائل میں، اگلے سال اسٹائل اور چینج ہو جائے گا. کچھ بدعتیں نکل جائیں گی، کچھ بدعتیں آ جائیں گی. تو اس میں قرار نہیں ہوتا، بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جو بھی فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے کبھی نہیں ہوتے. آپ جماعت المسلمین جو ایک نیا فرقہ بنا تھا، 50 سال پہلے والی جماعت المسلمین کو دیکھ لیں اور آج کو دیکھ لیں تو بڑی چینجنگ نظر آئے گی آپ کو اس میں. تو خود یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ باطل فرقہ ہے، یہ ڈھل رہا ہے زمانے کے حساب سے نا، اور ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اصول اور ضابطے کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں. اور پھر ایک علامت ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. ہر مسئلے پہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر آدمی ون مین شو بنا ہوتا ہے ان فرقوں میں.
ون مین شو ہے کہ میں ہوں بس باقی سارے غلط ہیں. تو ہر آدمی ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے. اور جو اہل سنت والجماعت ہیں ان میں آپ کو علماء کا احترام نظر آئے گا کہ بھئی یہ میری رائے ہے, باقی دوسرے فقہاء کرام کیا کہتے ہیں, وہ فقہاء کے حوالے بھی دے رہے ہوں گے. اچھا یہ بھی لوگ ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ دلائل سے بحث کرو تو فقہاء کے حوالے کیوں دیتے ہو. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح ہونے کی علامت ہے, اس لیے کہ یہ دین یتیم تھوڑی ہے. آج پہلی مرتبہ کوئی شخص تھوڑی پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو سمجھا. تو اللہ نے اس امت کو بانچ پیدا نہیں کیا, لاکھوں عظیم فقہا گزرے ہیں اس میں. تو تائید کے طور پر ان کے حوالے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں جو بڑے مجتہد تھے انہوں نے یہ سمجھا. لیکن دنیا میں آج کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی رائے کا کیا مطلب, میں جو ہوں, میں جو بتا رہا ہوں, میں تو قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں. اس کا مطلب جو پہلے فقہا تھے وہ تورات اور انجیل سے بتایا کرتے تھے, وہ قرآن حدیث سے کوئی نہیں بتاتے تھے. تو جو بھی آپ کو امت پنے سے ہٹا رہا ہے, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے, تو خوب سمجھ لیں کتنا اچھا لیبل لگائے, آپ اس کے لیبل سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں. اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ انہی عقیدوں اور نظریات پہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلے آ رہے ہیں, جو جمہور امت کا عقیدہ ہے, جو جمہور امت کا نظریہ ہے, وہ اسی پہ چلے گا. اور وہ امت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا, وہ اپنی شخصیت کی طرف لوگوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا. یہ ایک برحق ہونے کی مضبوط علامت ہے. یہاں اکثر لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, زمین میں آپ اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ گمراہ کر دے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہور کی طرف جاؤ, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت تو غلط ہوتی ہے. تو یہ بھی آیتوں کو خلط ملط کرنے والی بات ہے. ایک ہے اس دور میں انسانوں کی اکثریت, اس دور میں انسانوں کی اکثریت کافر تھی, تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی اکثریت کو دیکھ کے ان کو فالو مت کرو. تو یہ اس دور سے متعلق ہے جب کفر دنیا میں زیادہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت تو دنیا میں اسلام زیادہ ہوگا. تو کیا اس وقت یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو اکثریت تو مسلمان ہوگی اس وقت. حضرت عیسیٰ تو آئیں گے ہی دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آتا ہے کہ اکثریت کو فالو مت کرو, یہ اس دور کی اکثریت ہے جو کافر تھی. اگر مسلمانوں کی اکثریت کہیں چلے گی تو مسلمانوں کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو مسلمان, اور ایک روایت میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم, اور ایک روایت میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو جماعت سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے, ایک نیا فرقہ نہیں بنانا آپ نے. جو امت صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. وہ غلط نہیں ہو سکتی. غلط وہ ہوگا جو اس سے ہٹے گا, چاہے وہ کتنا اچھا لیبل لگا رہا ہو. تو جو بنی اسرائیل نے گڑبڑ کی تھی وہی گڑبڑیں آج اس امت میں بھی ہو رہی ہیں. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بھئی قرآن کی صداقت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی جو مضامین ہیں اور جو واقعات ہیں قرآن بھی انہی کو بیان کرتا ہے. اور تورات اور انجیل میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی بتایا.